94 نیوز ہم بنیں گے آپ کی. ریانہ فوڈز کمپنی کے زیر اہتمام سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک اہم ملاقات منعقد ہوئی، جس کا مقصد فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور سماجی خدمت کے میدان میں مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کرنا تھا. اس موقع پر ریانہ فوڈز کے مینیجر امتیاز بھٹی نے خصوصی انٹرویو بھی دیا. اپنے انٹرویو میں امتیاز بھٹی کا کہنا تھا کہ ریانہ فوڈز سماجی ذمہ داری کو کاروبار کا لازمی حصہ سمجھتی ہے. کمپنی نہ صرف معیاری خوراک کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے بلکہ صحت، تعلیم اور انسانیت کی خدمت کے لیے بھی عملی اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ کمپنی کے ملازمین کو فلاحی سرگرمیوں میں شامل رکھا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے ضرورت مند افراد کی مدد ممکن بنائی جا سکے. سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کا بنیادی مقصد بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز، مریضوں کے لیے تعاون اور مستقبل میں مشترکہ فلاحی منصوبوں پر شراکت داری کو مضبوط بنانا تھا. اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ریانہ فوڈز کے ملازمین کو باقاعدہ طور پر بلڈ ڈونیشن اور دیگر سماجی سرگرمیوں میں انگیج کیا جائے گا. اس ملاقات میں ریانہ فوڈز کے ملازمین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. اس موقع پر سندس فاؤنڈیشن کی ڈاکٹر سائرہ نے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی. ریانہ فوڈز کے ملازمین نے اس میٹنگ میں بڑی تعداد میں شرکت کی. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ریانہ فوڈز کے ملازمین کا اس بڑی تعداد میں شرکت کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ افراد بلڈ ڈونیشن اور فلاحی سرگرمیوں میں آگے بڑھ کر حصہ لیں تاکہ مستحق مریضوں کی جانیں بچائی جا سکیں. اس کے ساتھ ہی دونوں اداروں نے آئندہ دنوں میں مشترکہ آگاہی مہمات، رضاکارانہ پروگرامز اور سماجی فلاح کے مزید منصوبوں پر مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. آخر میں اس امید کا اظہار کیا گیا کہ ایسی شراکت داریاں معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے میں مؤثر کردار ادا کریں گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی آئی ایم گڈ. سر آپ ریانہ فوڈز کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں اور بلکہ ڈیلی یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ ڈفرینٹ لگ رہا ہے. یہاں پہ آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور لوگ بڑی بھاگ دوڑ میں نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پہ آج اسپیشل کیا ہے آپ بتائیں گے؟ دیکھیں، ریانہ فوڈز کا جو مشن ہے، جو بیسیکلی ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ ٹو سرو دا پیپل. تو ہم سیلیک کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنی ساری ہم نے پروڈکٹس دی ہیں. جو گلوٹن انٹالرنٹس ہیں ان کے لیے کتنی پروڈکٹس ہیں پورے پاکستان میں. آرگینک پلس کے نام سے ہمارا جو برانڈ ہے. تو آج ہم نے سندس فاؤنڈیشن کو انگیج کیا ہے، جو تھیلاسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ انہیں ہم ڈونرز ارینج کر کے دیں، اور لوگ جو تھیلاسیمیا میں سفر کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کتنی خطرناک بیماری ہے، تو ہم اس میں بھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ سرو کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کی بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز پیپل گیوز پیپل لیوز. تو یہ ایجنڈا ہے ہمیشہ سے رازق کا، ریانہ فوڈز کا، اور اسی پہ ہم جو ہے آج سندس فاؤنڈیشن یہاں پر ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو بہت سارے ڈونرز دیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سائرہ معین. تو میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاؤں گا. میں چاہوں گا کہ یہ میں تھوڑا سا سیلک جو ڈیزیز ہے اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی جو سیلک یا گلوٹن انٹالرنٹس ہیں ان کو اس کی اویئرنیس ہو کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس سے اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. کیا اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں جن سے جو ہم اڈاپٹ کریں تو ہم ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا، سیلیاک ڈیزیز جو ہے بیسیکلی یہ آئرن ڈیفیشنسی کی ایک کاز ہے، لیکن جو اس میں بیسک مسئلہ ہے وہ ویٹ یا گلوٹن کے اگینسٹ الرجی ہے، یا ایک اینٹی باڈی ہوتی ہے جو اس کے اگینسٹ ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میل ایبزارپشن ہو جاتی ہے، جو انٹسٹائن ہے اس کے سرٹن کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ وہ پراپرلی جو آپ کی ڈائٹ میں نیوٹرینٹس ہیں وہ ایبزارب نہیں ہو پاتے. جیسے کہ اس میں آئرن بچہ آئے گا لو ہیموگلوبن کے ساتھ، آئرن ڈیفیشنسی کے ساتھ، تو اگر آپ اس کو اورل آئرن دے بھی رہے ہیں اس سے بھی وہ امپروو نہیں کرے گا. اس کو ہم نے انجیکٹیبل فارم میں آئرن دینی ہوگی. اسی طرح وائٹامن B12 اور دوسرے نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس ڈیزیز میں. تو اس کا جو مینجمنٹ ہے وہ تو بیسیکلی جو گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہیں پیڈیاٹرک یا جو بھی کوئی جنرل گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہے وہ کرتا ہے. اس کے جو انیمیا کا علاج ہے وہ ہم ہیمیٹالوجسٹ اس کو مینیج کرتے ہیں. بٹ بیسیکلی اس میں ہوتا یہ کہ بچے کو یا پیشنٹ کو مکمل طور پہ گلوٹن فری ڈائٹ پہ رکھا جاتا ہے
کسی بھی قسم کی جو گندم کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی ہے, بسکٹس ہیں, اب جو چھوٹا بچہ ہے اس کو اس چیز سے روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پہلے تو مارکیٹ میں یہ بہت ایزیلی اویلیبل بھی نہیں ہوتی تھی چیزیں, بٹ اب ڈفرینٹ قسم کے برانڈز آ گئے ہیں جو گلوٹن فری فلاور پرووائڈ کر رہے ہیں. یا پھر ان کو چاول, جو ڈاکٹر ہے وہ کہے گا جی چاول سے بنی ہوئی چیزیں دیں, مکئی کا آٹے کی روٹی دیں. لیکن بچے کے لیے اگر ڈیفینیٹلی یہ جو بیکری آئٹمز ہیں وہ بھی ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں, تو گلوٹن فری جو بھی چیزیں ان کو اس پر ٹوٹلی مینیج کیا جاتا ہے, تو یہ بچے اچھی طرح سے ان کی گروتھ ہو جاتی ہے. ادروائز اگر یہ کنٹینیوسلی لیتے رہیں نارمل روٹی وغیرہ تو ان کی ہائٹ بھی چھوٹی رہ جاتی ہے اور ان کو خون کی کمی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم ڈاکٹر سائرہ موئن اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ ہیمیٹالوجسٹ ایٹ سندس فاؤنڈیشن. تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ سب ٹائم نکالا ہے اور یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. آج کا جو ہمارا مین ایم ہے کہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور سندس فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کروں. اور چونکہ ہمارا پلان ہے کہ نیکسٹ ہم اپ کمنگ ڈیز میں یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ ارینج کریں, تو جب تک آپ کو اس ڈیزیز کی سیویرٹی اور ان پیشنٹس کی پرابلمس کا پتہ نہیں ہوگا تو اس طرح کی موٹیویشن یا بندہ اس طرح سے نہیں اویئر ہوتا کہ کتنی ان کو نیڈ ہے ان پیشنٹس کو. سندس فاؤنڈیشن 1998 سے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور ڈفرینٹ اور بلڈ ڈس آرڈرز ہیں ان پیشنٹس کے لیے کام کر رہا ہے. تو تھیلیسیمیا ایک ایسی ڈیزیز ہے, اٹس بیسیکلی این انہیریٹڈ ڈس آرڈر, جینیٹک کنڈیشن ہے جو پیرنٹس سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. جو پیرنٹس ہوتے ہیں دے آر کمپلیٹلی ہیلدی, سوائے اس کے کہ وہ ایک ڈیزیز کے کیریئر ہیں. وہ ڈیزیز کیا ہے؟ تھیلیسیمیا. تو ان کیریئرس کو ہم تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں. تو دو ایسے لوگوں کی اگر شادی ہو جائے جن کو تھیلیسیمیا ہے تو ان کے بچوں میں ایچ ٹائم دے ہیو پریگننسی, اس میں ہر دفعہ 25% چانس ہو سکتا ہے کہ اس بچے میں تھیلیسیمیا میجر کا مرض آ جائے. اور ہمارے کنٹری میں پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی 5 to 7% لوگوں میں تھیلیسیمیا مائنر ہے. اگر آپ اپنے اس آفس میں کتنا یہاں پر بہت زیادہ اسٹاف ہوگا اس کی اگر آپ اسکریننگ جنرل کرائیں تو ایوری 100 میں سے آپ کو 5 لوگ مل جائیں گے جو تھیلیسیمیا مائنر ہیں. اور چونکہ کزن میرجز آر ویری کامن, ہمارے کزن میرجز کے علاوہ برادری میں شادی, تو وہ ایک جو ہے جین وہ پاس آن ہوئے جا رہا ہے اور وہ کیری ہو رہا ہے اور یہ ایک ڈیزیز کی فارم میں سامنے آتا ہے. سو بیسیکلی واٹ از تھیلیسیمیا؟ اٹس این انہیریٹڈ ڈس آرڈر, رائٹ. اور اس میں اور کس کو ہو سکتا ہے؟ ہو کین بی افیکٹڈ جو جن کے پیرنٹس ہیں ان کیریئرز ان کے بچوں میں. اور 25% چانس ہو جاتا ہے کہ ہر دفعہ یہ فگر ہے جس میں ایک ان افیکٹڈ کیریئر فادر ہے, کیریئر مدر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایوری ٹائم جب آپ جینیٹک ریکمبینیشن ہوتی ہے, جو ریڈ بنا ہے اس میں افیکٹڈ چائلڈ ہے. اچھا, پاکستان میں اس کی کیا اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اراؤنڈ, یہ بھی کوئی پرانی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اراؤنڈ 1 لاکھ کے قریب تھیلیسیمیا میجر کے بچے موجود ہیں. بٹ آئی گیس یہ آرام سے اس وقت چونکہ نہیں ہوئی ہے, کوئی 2-2.5 لاکھ ڈیفینیٹلی ہوں گے. اور ایوری ایئر ہمارے یہ بچے اور بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے سینٹر میں کتنے روزانہ کے 3-4 بچے نیو رجسٹریشنز ہوتی ہیں تھیلیسیمیا میجر کی. اور جو کیریئر ریٹ ہے وہ ہمارا 5 to 7% ہے. اچھا, جن کنٹریز میں, کچھ کنٹریز تھے سائپرس وغیرہ اور سعودی عرب, ان میں جو کیریئر ریٹ تھے وہ بہت ہائی تھا, اراؤنڈ 14 to 15%, یعنی کہ 100 میں سے 14-15 لوگ کیریئر ہیں اس ڈیزیز کے. تو انہوں نے مینڈیٹری کر دیا شادی سے پہلے اس ٹیسٹ کو, جو کہ ہیموگلوبن الیکٹروفریسس ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں. تو انہوں نے وہ مینڈیٹری کر دیا کہ نکاح سے پہلے یہ لازمی ہے. ابھی ہمارے ملک میں اس کو نہیں مینڈیٹری کروایا گیا, یہ بل پاس ہوا ہے ابھی, لیکن دیکھیں کب یہ امپلیمنٹ کب ہوتا ہے. لیکن اس کو کمپلسری بنانے سے پہلے ظاہر سی بات ہے جب تک فیسلٹیز نہیں ہوں گی لوگ ٹیسٹ کہاں سے کروائیں گے. یا تو گورنمنٹ اس لیول پہ ٹیسٹنگ پرووائڈ کرے تو پھر کوئی فائدہ ہے. اچھا, ان بچوں میں ہوتا ہے کیا ہے کہ اراؤنڈ وہی 6 to 8 months آف ایج یہ بچہ پیل ہے, نارمل بچوں کی طرح ہیلدی نہیں ہے, سم ٹائمز ابڈومینل ڈسٹینشن کے ساتھ آ رہا ہے, اس کا لیور اسپلین انلارج ہو جاتا ہے, جو ہم ایک جنرلی کہتے ہیں کہ جی اس بچے کا جگر خون نہیں بنا رہا. تو جگر نے نارمل ہیلدی ایڈلٹ لائف میں خون بنانا بھی نہیں ہے, جگر خون نہیں بناتا, بون میرو ہمارا خون بنا رہی ہوتی ہے. تو جب ان بچوں کی بون میرو سے اتنی وہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان کا لیور اسپلین خون بنانا شروع کر دیتا ہے اور انلارج ہو جاتا ہے.
اور ایک بڑی کیریکٹرسٹک ان بچوں کی فیشیل اپیرنس آ جاتی ہے جو کہ نارمل لوگوں سے آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں جو بچہ ویل مینج نہیں ہے. کئی کیسز جو آپ جب ان کی ہیموگلوبن کو 9 to 10 رکھا جاتا ہے تب ان کے یہ فیچرز نہیں بنتے اور وہ ایک نارمل لائف سپین گزار سکتے ہیں. یہ ڈائگنوسس کو تو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان بچوں کی جو منتھلی کاسٹ ہے یہ بھی کوئی پرانی بات ہے کہ 50,000. اس میں جب منتھلی ان بچوں کو بلڈ لگتا ہے بلڈ کے اندر پورا ایک باٹل میں کوئی 200 ملی گرام آئرن ہوتا ہے. نارملی تو ہم کہتے ہیں جی آئرن کی کمی ہے, خون کی کمی ہے تو آئرن دو بچوں کو. ان بچوں میں چونکہ خون کی کمی کا ریزن کچھ اور ہے اور جب ہم ان کو بلڈ لگا رہے ہیں تو ان کے اندر آئرن ایکسیس ہو جاتی ہے اینڈ اٹ گیٹس ڈپازیٹیڈ ان ڈفرینٹ آرگنس اور اس آئرن کو نکالنا بھی بہت ضروری ہے. تو منتھلی ان بچوں کو وہ میڈیکیشن بھی ہے, وہ لائف لانگ میڈیکیشن ہے جس کا کاسٹ اس کو ملا کے بلڈ بیگ کی اسکریننگ کی جاتی ہے. ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV کے لیے ہم انشور کرتے ہیں کہ ان بچوں کو جو بیماری تھیلیسیمیا تو آلریڈی ہے یہ کسی دوسری بیماری میں نہ مبتلا ہو جائے. اور ہمارے کنٹری میں ہیپیٹائٹس سی کا بھی ریٹ کو اراؤنڈ 5% لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی بھی اور انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا. جب وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں یا فار سم ادر ریزن ان کی اسکریننگ کرائی جاتی ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی ہے. تو وہ جو بلڈ ہوتا ہے نہیں وہ پرٹیکولر ہاسپٹل جو ہے وہ پھر کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ہمارے لیے یوزفل نہیں ہے, آپ اسے کیری کرتے ہیں. تو کیا ایسا بلڈ بھی ڈونیٹ فارورڈ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, ہم لوگ بھی آؤٹ سائڈ ہاسپٹل سے اس طرح کا بلڈ ہم لیتے نہیں ہیں یوزلی, تو وہ پالیسی نہیں ہے. لیکن آئیڈیلی تو جو بلڈ فرض کرے آپ نے کسی ہاسپٹل میں دیا ہے اپنے پیشنٹ کے لیے اسے نہیں لگا, اس بلڈ بینک کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس رکھے اور وہ اس کو اپنے نیکسٹ پیشنٹ کے لیے اس کو وہ یوز کر سکتا ہے. نارملی وہ یہی ہوتا ہے کہ جس پیشنٹ کے نام پہ ڈونیٹ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلڈ بینک جو ہے نا پھر آگے کیری فارورڈ نہیں کرتا. تو اس کی بھی کوئی پالیسی دیکھیں اگر آپ کے پاس ہے کہ ہم کئی باہر کا لے لیں بلڈ, ایٹ لیسٹ جو آپ کے پینل ہاسپٹلز ہیں یا جو رجسٹرڈ ہاسپٹلز میں جس کا مجھے ہوتا ہے مطلب کہ شیورٹی کہ یہ اچھی کوالٹی میں یہ رکھا گیا ہے اور اس کی اسٹوریج کنڈیشنز ٹھیک تھی. لیکن ہم اپنے جب میرے بلڈ بینک میں آئے گا تو میں اسے ری ٹیسٹ کروں گی فار ہیپیٹائٹس بی, سی جو بھی اسکریننگ ٹیسٹ ہیں. ہمارے پاس بہت سی فیملیز ہیں, اس میں ایک نہیں 2-3 بچے ہیں کہ جن کو تھیلیسیمیا, اور دیکھ کر آپ لوگ کبھی سندس فاؤنڈیشن وزٹ کریں تو بہت زیادہ ان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور کہ ان کو کتنی یہ سب لوگ نیڈی ہیں. لائف کی جو ہے نا سفرنگ بہت زیادہ ہے. سندس فاؤنڈیشن کیا کر رہا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بریف کر دیا ہے کہ بلڈ اکٹھا کرنا ان کی, اگر آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے بلڈ لگوانے جاتے ہیں تو جو اسکریننگ کے چارجز ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV اراؤنڈ 7,000 کسی بندے کو ایک دفعہ کسی سرجری میں کوئی آپ کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے تو اتنے لگ جاتے ہیں. صرف ایک بلڈ ٹرانسفیوژن کا کاسٹ ایسا آتا ہے. تو اس کے علاوہ ان کو کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ان بچوں کی ہم ارینج کر لیتے ہیں, اس ان بچوں کو دینی ہوتی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز. اور اس میں بلڈ ان میں چونکہ ایبزارپشن نہیں ہو پا رہی نا, تو ہم آئرن ہے انجیکٹیبل فارم میں دیتے ہیں. اگر بچے کی ہیموگلوبن بہت کم ہے تو ونس ان اے وائل اس کو بلڈ اگر لگنا ہے تو وہ لگے گا, بٹ اس کی لائف لانگ مینجمنٹ ہے کہ اس کو گلوٹن فری ڈائٹ پہ رکھا جائے. اور یہ جو سیلکس ہیں یہ بھی بائی برتھ ہوتے ہیں, ان میں بھی اس طرح کا کوئی کراس میچ بہت انفارچونیٹلی بہت ڈیزیزز ہیں جو انہیریٹڈ ہیں, بٹ سیلیاک ضروری ایسا نہیں ہے کہ انہیریٹڈ نہیں ہے, وہ ایک آٹو امیون ہے اور اس پہ نہیں یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹیسٹنگ کروا لیں تو پھر پتہ چل جائے, ایسا نہیں ہے. ان کو بلڈ اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں ریگولر نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ جب بھی کسی بلڈ بینک میں گئے تو وہ پرووائڈ نہیں کرتے, تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود ہی ارینج کریں. اچھا, نیڈی پرسن کو یہ کہ آبویسلی کوئی بغیر, اچھا وہ بھی جو بھی لے کے جا رہا ہے بلڈ, ہم بھی ہمارا تو پورا تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے, لیکن اب ایون OPD بیسس پہ بھی کوئی کوئی بھی سندس فاؤنڈیشن کال کرتا ہے ہمارے پاس بلڈ ہو, ہم ایون آپ میں سے کسی کے ریلیٹیو کی کوئی سرجری ہے اینی تھنگ وی ڈو ٹرائی ٹو ارینج. لیکن جب شارٹ ہوتا ہے نا تبھی بلڈ بینک انکار کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بلڈ بینک میں پڑا ہو, اس نے کچھ گھر تو نہیں لے کے جانا نا, بلڈ کی ایکسپائری ہے 35 days, اس کسی نے کیا کر لینا اس بلڈ کا. جب اس کے پاس نہیں ہوتا تبھی ہاسپٹل والے آپ کو کہتے ہیں, ورنہ کیونکہ بہت سارے ہاسپٹل میں شارٹیج ہوتی ہے, کوئی دیتا ہی نہیں. ایسا نہیں پڑا ہوتا کہ ڈھیروں ڈھیر بلڈ کا لگا ہوا ہے, تو وہ یہ ریزن ہے. باقی نیڈی کو ہی جاتا ہے اور کوئی ایسا نہیں. یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. جو آپ کی ریزرویشنز ہیں اس میں اب یہ پتہ نہیں کہ آپ نے فریش ڈونیٹ کرایا ہے, بلیڈ کرایا ہے بلڈ, یا آپ کسی سے لے کے آ گئے ہیں.
اور وہ کیسا ہے، وہ ساری پرابلمز آتی ہیں، بجائے کہ ہم کسی کا بھلا کریں الٹا اس کا نقصان ہو جائے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم زیادہ تر ہمارے پاس اگر کسی پیشنٹ کو ضرورت ہے بلڈ کی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فریش بلیڈ کرانا ہے، تو ہمارے پاس ایسے کچھ لوگ بچوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوا ہے کہ دے آر آلویز اویلیبل آن دا کال. تو ان کو ہم ان کو فریش بلیڈ کرا دیتے ہیں. اور اس طرح کے اس معاملے میں ہمیں اتنا ہی سینسٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی لائف کا سوال ہے. تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے جو بارگین، آپ کو کسی ایڈکٹ کا اگر بلڈ آپ کو دے دیتا ہے کوئی، یہ بلڈ گروپ ہے، وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو اس میں آپ اس کو نیگیٹو سائڈ پہ مت لیں، اس کی گریوٹی کو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے اگر آپ صرف اس چیز کو ایڈریس کریں کہ جی آپ لیتے کیوں نہیں. اور دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے کچھ عرصے سے ہمیں بلڈ کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. ہمارے اس وقت کوئی 12 سینٹر ہے، 8-9 تو پنجاب میں ہے اور باقی کراچی میں اس میں ادھر ہے، وہ ڈیٹیل میں دے دوں گا ان کو. تو ہمارے پاس ٹوٹل اسٹرینتھ اس وقت 10,000 بچے جو ہے اس میں سے ہیں. تو ہمیں ہر وقت بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا یہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم کریں گے شاید، کیونکہ ابھی یہ بلڈ دینے کے لیے تو بڑی ایک پرانی زمانہ ہے جی، بیبے نے منع کیتا ہے دینا نہیں. دس ہیپنز. میں تو جی کل ہی دیتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ پنجاب یونیورسٹی میں نے ایک بلڈ کیمپ ارینج کرایا، اور وہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں 400 ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھ تھی. ان کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے بڑا ان کو اناؤنس کیا، یہ کیا، سارا دن کیمپ کا سامان لے کے وہاں بیٹھے رہے. الٹیمیٹلی جب ہم نے وائنڈ اپ کیا تو 10 ہمیں باٹلز ملی. ان میں سے 8 جو تھے وہ حضرات تھے اور 2 بچیاں تھیں. جب یونیورسٹیز وغیرہ جاتے ہیں تو ویسے یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں تو اب آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ فیمیلز دے نہیں وہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایسا مطلب نہیں ہے، سوائے اس کی کہ ان کی اپنی ہیموگلوبن ٹھیک ہو. نارملی آئرن ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں فیمیلز، تو آپ کا ہیموگلوبن 12 ہے تو آپ بلڈ ڈونیٹ. اور اس پہ سرپرائزنگلی آپ بتاؤں گا کہ جن کو ہم یہ ہری پگڑی والے کہتے ہیں، جو وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں، وہ ہمیں بائی اینول کیمپس کرواتے ہیں کہ ان کے ون ٹائم ہماری کلیکشن ان سے 800 to 1000 باٹلس ون ٹائم. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لک ڈاؤن کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک قرآن کالج ہے، وہاں پہ ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ تھی 120. جب میں نے وہاں کیمپ کیا تو آئی گاٹ 100 باٹلس. اور کئی پٹھان حضرات، ہمارا خون نکالو، ادھر بہت خون ہے. مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ تو دیر سو کین. لیکن ہم فوراً اچھا جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں جب وہ وائٹ جو سپریٹس پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر 4 پہیے یہ وہ ایک آئے، وہ خون لینا لے آئے نکل جاؤ، وہ خون لینا آئے نکل جاؤ. دے آر سو اسکیئرڈ آف. اور یہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی حالت. اور دوسرا یہ کہ آپ اس میں ہم نے ہمارے پاس لیب ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں، کمرشلی کہہ لیں کسی طرح سے بھی کہہ لیں، کہ اس میں ہم نے یہ کہا کہ جو آپ کی ایگزیکٹو کلاس ہے اس کو ہم 25% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اینڈ وی آر ایون دین وی آر مچ چیپر دین دا مارکیٹ. اور اتھینٹک ٹیسٹ ہوں گے ہمارے. اور اس کے بعد جو ہے نیچے جو آپ کے مینیجر لیول کے اسٹاف ہیں ان کو ہم 50% دیتے ہیں. اور اس سے نیچے ٹوٹل فری. اور یہ ہے کہ آپ کو جو بھی گروپ چاہیے وہ آپ لیں، لیکن اس کے ساتھ کسی بھی گروپ کا ایک بندہ بلیڈ کرا دیں. کیونکہ یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، کیونکہ یہ بچے جب تک ہی سروائیو کریں گے جب تک ہم ان کو خون دیتے رہیں گے. 50-60 لاکھ ایک کی کاسٹ آئے گی تو کتنے کو کر دے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ پہلے یہ لائف اسپین جو تھا کتنا تھا؟ پہلے جو ہے کچھ 10 to 11 ایئرز آف ایج میں بچے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کی میں نے بتایا باڈی میں جو آئرن ایکسیس ہوتا تھا اس کو نکالنے کی جو میڈیسن تھی وہ انجیکٹیبل فارم میں موجود تھی. تو وہ سم ٹائمز بچے وہ کمپلائنٹ نہیں ہوتے تھے یا وہ میڈیسن کی شارٹیج بھی ہوتی تھی، تو 10 to 11 ایئرز آف ایج تک ان کے ہارٹ افیکٹ ہو جاتا تھا. بٹ اب ہمارے پاس ماشاء اللہ 40+ ایج تک کا پیشنٹ ہے، اور کچھ تو کسی کی شادی بھی ہوئی ہے، ایک ہیلدی پرسن سے ہوئی ہے، اس کے اپنا بیبی بھی ہے. تو اگر ان کو اچھی طرح مینیج کیا جائے تو ٹھیک رہتے ہیں. ہمارے پاس بہت سکسیزفل کیسز بھی ہیں، جابس کر رہے ہیں پیشنٹس، اور کچھ بزنس ہیں اپنے اچھے. اور یہ جو سندس نام رکھا ہے یہ شی واز دا فرسٹ پیشنٹ آف
सुंदस फाउंडेशन, ये शी बिलोंग्स टू गुजरांवाल, लेकिन वो मेरा ख्याल उसका इंतकाल हो गया। हाँ, तो वी जस्ट ये जो फाउंडेशन है इट इज़ आफ्टर हर नेम। और दूसरा ये है कि जब तक हम सारे, देखिए एहसास की बात है, मैं अपने लिए तो सब कुछ करना, मुझे चाहिए ना तो मैं तो ज़मीन पे लेट कर मेनू दे दो, कोई बचे ना बचे, वी गो टू दैट एक्सटेंट। लेकिन जब हम कहते हैं तो हमें आप दे दें तो आप कहते हैं बेबे आ जाती रस्ते से की करें बस। सो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जब आप एक दूसरे के लिए ज़िंदा रहेंगे तो उसमें आपको भी रिटर्न मिलती है, ये नहीं है कि आप यू गो अनरिवॉर्डेड। तो बाकी और जनरल चीज़ें जो हैं वो आपका भी, लेकिन ये है कि आप अपने जैसे जैसे हम जिन डिपार्टमेंट्स में गए वहाँ से अगर आप कुछ ग्रुप बना के सुंदस को विज़िट करें, आप देखें 6-6, 7-7 महीने, साल के बच्चे हैं, उनकी एक फैमिली में 3-3 बच्चे हैं, और उनकी वो आप देखें उस बच्चे की वेन नहीं मिल रही, वो प्रिकिंग कर करके ना तो हशर हुआ। कई ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनको उनके हस्बैंड ने डिवोर्स कर दिया कि भाई ये नहीं कहा, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्योंकि हमारे पास सबसे आसान हल यही है, हम किसी की तकलीफ़ को बेयर नहीं करते कि जी इसका सलूशन ये है कि इसे जान छोड़ो। सो ये छोटी सी चीज़ें हैं, इनको आप ज़रा देखें। फिर बल्कि हम आपके सारे ब्रांचेस में भी जाएंगे, अपनी ब्रांचेस में वो आप कोऑर्डिनेशन करेंगे ताकि हमारे उस सेंटर जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट करें, वहाँ की जो डोनेशन होगी वो ब्लड जो होगा वो उसी सेंटर में चला जाएगा। वैसे इसके इनिशिएटर जो पायनियर है वो मुन्नू भाई हैं। मुन्नू भाई चेयरमैन थे। तो भी बट ये क्या बात है जी उस बंदे की, तो अब देखें ना, ये इसके लिए उस बंदे ने बहुत मेहनत की। ये जिस टेस्ट की लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं दैट वाज बिकॉज ऑफ मुन्नू भाई। और उसके बाद उस लेजिस्लेशन में ये भी है कि हर निकाह नामे पे वो टेस्ट एंटर होगा। देखिए वो कहते नहीं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो दिस इज़ वेयर द फॉल्ट लाइज। हम हाथ में बच्चों को उठा के भीख मांग लेंगे लेकिन उस टेस्ट के लिए नहीं जाएंगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे इस डिजीज़ में प्रिवेंशन तो नहीं है, मतलब इसमें तो आपको ये ब्लीडिंग वाला जो साइकिल है उसके पीछे जाना पड़ेगा। यू हैव टू, लेकिन उसमें इंश्योर ये करना पड़ेगा कि आपको जो वो टेस्ट जो है ना वो दैट इज द प्रिवेंशन। आपका एक ब्लड टेस्ट है, सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि किसी को थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। ठीक है, इवन आप अपनी सिंपल सीबीसी की रिपोर्ट भी लेके किसी हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाए, वो भी आपको गाइड कर देगा कि क्या आपको फर्दर टेस्ट करवाना है कि नहीं। स्पेशली जिन लोगों की शादी होने वाली है, कोई कज़न से कर रहा है, वो एक सिंपल सा टेस्ट करवा के जस्ट चेक करवा ले कि ऐसा कोई इशू तो नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती